نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 136 سورہ بقرہ کی اس سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بتایا کہ آپ لوگ ان سے کہہ دو کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لائے، کہ جیسے یہودیوں کا اور نصرانیوں کا وہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے نبی کو مانتے اور دوسروں کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کو جو ہماگیریت اور وسعت عطا کی، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، ان کی وحی اور ان کی ان تمام نبوتوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور اس تصدیق میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب کی عزت احترام تمام انبیاء علیہ السلام کا مسلمانوں کا شیوہ ہے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ہمیں دین عطا کیا، اور اس دین کے ذریعے تمام انبیاء کو مانا گیا اور ان پر یکساں ایمان لایا گیا۔ اب اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء اور رسولوں کو ماننے کا اسلام بنیادی فریضہ قرار دیتا ہے، اور کسی ایک کا بھی اگر انکار کرتے ہیں تو باقی کے اقرار اور تصدیق کو بھی ایمان نہیں کہلایا جاتا۔ یہ وسعت اور یہ ہماگیریت جو ہے یہ آپ کو کسی دوسرے مذہب میں نظر نہیں آئے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآنی زبان میں دوسرے انبیاء پر، خواہ وہ دیگر مذاہب کے بانی ہی تصور کیے جاتے ہوں، ایمان لانے کا حکم دینا در حقیقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوی عظمت اور اسلام کی وسعت کا بھی آئینہ دار ہے، کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جو کچھ اب تمام جتنے انبیاء کا نام لیا گیا یہ ایک اجمالاً نام لیا گیا ہے، ورنہ جتنے نبی آئے ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں نا، ان کی ایک تنگ نظری اور تعصب تھا ان کے اندر، اور مسلمانوں کو اللہ نے وسعت عطا کی اور ان کے اندر سے اس تنگ نظری کو نکال دیا گیا۔ اور آپ عام دنیا کے معاملات میں بھی لیں تو مسلمانوں کے اندر تعصب کو پسند نہیں کیا گیا، رنگ، نسل، زبان کے فرق کو مٹایا گیا، ایک ہماگیریت عطا کی گئی، جامعیت عطا کی گئی، انسانی ذہنوں کو، مسلمانوں کے ذہنوں کو خاص طور پر جو تربیت ہوئی کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ان کے اندر سب انبیاء کے لیے عزت اور احترام پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا یہ بتایا گیا کہ اگر تو وہ ایمان لے آتے ہیں جیسے تم لائے ہو تو واقعی انہوں نے ہدایت کو پا لیا، اور اگر وہ اس پر تیار نہیں ہوتے، اس طرح ایمان نہیں لاتے تمام انبیاء پر، منہ پھیر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نری ان کی ذہنی جو ہے ایک کم نظری، تنگ نظری ہے، وہ صرف مخالفت کرنا چاہتے ہیں، وہ حق کی راہ کو پانا ہی نہیں چاہتے۔ اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ کی کفایت کافی ہے۔ یہ وعدہ جب اللہ نے کیا تو اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا بھی سب نے دیکھے مشرکین مکہ، کفار مکہ کے حسد، ان کے اناد، ان کی سازشوں کے باوجود وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔
اسی طرح یہودیوں نے بہت کوشش کی مشرکین مکہ سے مل کر آپ کو نقصان پہنچانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن ان دیکھیں غزوات اور ان جنگوں کے بعد کیا ہوا کہ یہود و نصارہ کو جزیہ دینا پڑا۔ تو ان سب باتوں کے باوجود جو ان سب نے مل کر کوششیں کی وہ کچھ بھی مسلمانوں کا نہ بگاڑ سکے، اور اسلام اور مسلمان عظمتوں کی طرف اور بلندیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ کافی ہے، ہم جتنی بھی مشکلات سے گزر رہے ہوں اہل ایمان یاد رکھیں کہ اللہ کافی ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھیں تو اللہ آپ کو مشکلات، مصائب، اب اس سے زیادہ کیا مصائب، آپ غور کریں جتنے غلاموں پر آئے، جتنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سہے اس تبلیغ دین کے لیے، تو اللہ کافی رہا، اللہ نے انہیں سرفراز اور بلند کر دیا۔ اور یہاں اللہ کے دو صفاتی ناموں کا ذکر آیا، سمیع علیم، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، سب کچھ۔ اب جو کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب سن لے ہمارے دل کی بات بھی، وہ دل میں چھپے ہوئے، ایک ہے شعور میں جو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے لا شعور، ایک تحت شعور، تو وہ اللہ سننے والا ہے۔ جو بات آپ کا دل بھی بولتا ہے تو اللہ سنتا ہے۔ علیم، جاننے والا ہے، اس سے کوئی بات، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں کہ اللہ واقف نہیں ہے، نہیں، اللہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے اسماء صفاتی کے ذریعے ایک یقین دلایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ایک اور کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے، اسی کی عبادت کرنے والے۔ اب یہاں صبغۃ اللہ کے ذریعے اللہ کے رنگ کی بات ہوئی۔ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ایک صفاتی پرتو جو عطا ہوتا ہے اہل ایمان کو۔ اب یہ یہودیوں اور نصرانیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی کو نصرانی بناتے، عیسائی بناتے، تو اس شخص یا بچے کو ایک زرد رنگ ڈال کر اس میں غوطہ دیتے اور کہتے کہ یہ اب سچا نصرانی ہوا۔ اس کو بیپٹزم بھی کہتے ہیں، رنگ دار پانی سے غسل کرنا۔ اسی طرح جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے بھی اس رنگ والے پانی سے غسل دیتے، تو یہ سمجھتے کہ اب اس پر یہودیت اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ پہلے یہود کی رسم تھی اور پھر عیسائیوں نے بھی اسے اختیار کر لیا۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ، نہ پانی سے دھلے، نہ دھوپ سے اڑے، نہ وقت گزرنے پر پھیکا پڑے۔ بھلا یہ زرد رنگ جو تم دیتے ہو، یہ ناپائیدار رنگ بھی کوئی رنگ ہے جس پر تم اترا رہے ہو؟ اصل رنگ تو توحید کا رنگ ہے، رسالت کا رنگ ہے۔ جس توحید کے رنگ کو چڑھانے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ کے رنگ سے بہتر بھی کوئی رنگ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو یہ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ مومنین کا اخلاق الہیہ سے متصف ہو جانا۔ جو اللہ کے اخلاق، اللہ کی صفات ہے، ان کی مظہریت، ان کی کرنیں مومنین پر ایسے آئے کہ مومنوں میں وہ رنگ جھلکے جو اللہ کا رنگ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مظہریت جو حاصل ہوئی، ہم انہیں کہتے ہیں مظہر کبریا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ کی ذاتی مظہریت حاصل ہوئی۔ باقی تمام انبیاء کو مظہریت صفاتی اور جو اولیاء اعظام ہیں، مومنین ہیں، صالحین ہیں، ان کو مظہریت اسمائی عطا ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، چلتے 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 جب وہ طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے بندے کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے افعال پر وہ رنگ چڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا ایک مظہر بن جاتا ہے، وہ ولی بھی۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ درجہ بدرجہ حضور سب سے افضل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام رسل، انبیاء، اور اس کے بعد اولیاء اعظام۔ تو ہر ایک کو اپنے اپنے انداز سے وہ جتنا سفر کرتا ہے تو محبت کا، اس پیار کا، اطاعت کا رنگ آتا ہے اس پر، تو وہ چلتا پھرتا جو ہے وہ صفات الہیہ کا رنگ اس کا نظر آتا ہے، وہ لوگوں میں جاتا ہے اس نور کے ساتھ۔
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کہ ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی رب اور اسی اللہ رب العزت کے لیے ہم خالص ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک، وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمیں ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا کہہ کے بتایا گیا ہے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ تو اب اہل ایمان سے جو یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں پہلی ایک کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء سارے ہم میں سے ہوئے، تو اگر حضور نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اعمال ہر ایک کے لیے اپنے اپنے ہیں، اور ہم تو اخلاص سے اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں اخلاص کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اخلاص بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے، بندگی میں، عبادت میں، زندگی گزارنے میں، معاشرت میں، ہر جگہ اس نور کی ضرورت ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ بندگی کا ایک بڑا ہی اہم مقام ہے، جو کسی کو مل جاتا ہے تو اس سے فیوزات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھے کہ ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کا بدلہ ہے، تو ایک تو اس کے عمل کا بدلہ مل رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ اگر نماز پڑھی تو نماز کا اللہ نے جو ثواب لکھا ہے وہ تو سب کو عطا ہوگا جنہوں نے نماز پڑھی، مگر جن کے اندر اخلاص کا نور تھا، جو خالص سے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے، تو اخلاص کا ایک اپنا اجر اور ثواب عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر عبادت میں اس اخلاص کی دولت کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خالص ہو جائے، اس کے اندر کوئی دنیا کا طمع نہ رہے، کوئی آخرت کا بھی لالچ نہ رہے، کوئی جنت کی نعمتوں کی طرف بھی دھیان نہ رہے، کوئی دوزخ کے عذاب کا بھی ڈر نہ رہے، بلکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے والا ہو، تو ہم کہتے ہیں اس میں اخلاص پایا جاتا ہے، جو اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا بلکہ اس کی خواہش فقط جب ملتا ہے، دین کی بات کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش، اس کی یہ پسند ہے، اس کی یہ چاہت ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف لے جائے، اللہ کے دین کی طرف لے جائے۔ وہ خود کچھ نہیں اجر اور ثواب چاہتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلص ہے۔ اور کاش یہ اخلاص کی دولت ہم سب کو عطا ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے کان ہودن و نصارا یہودی تھے یا عیسائی؟ قل انتم اعلم ام اللہ فرمائیے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں ذکر ہے کہ انہوں نے جو شہادتیں چھپائیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اب یہاں اللہ کی ایک طرح سے گواہی دی جا رہی ہے، اللہ کی شہادت من اللہ کہ شان محمدی کو جب تم چھپاتے ہو تو تم سے بڑھ کر کوئی ظالم ہوگا؟ تو یہ بشارتیں تو ہر کتاب میں دی گئی تھی، الہامی کتابوں میں، تو یاد رکھو کہ اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تو ہمارے بھی اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ اور ان نبیوں کے نام لینے کے بعد یہ کہنا کہ وہ تم یہ ہودن اور نصارہ کی ذکر کرتے ہو، یہودی یا نصرانی ہونے کا، تو یہ اللہ نے پچھلی آیات میں بھی بیان کیا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے تلک امت قد خلت وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت اسے ملے گا جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے اعمال کی جزا سزا اسی کے لیے ہوگی، ان کے اعمال، ہمارے آباء و اجداد کے اعمال کی جزا سزا ان کے لیے، ہمارے اعمال کی ہمارے لیے۔
یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ محض بزرگوں نے نیکیاں کر دیں تو اب ہمارے لیے کافی ہیں، ان کی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے کہ آج کل بھی ہونے لگا ہے کہ میرا باپ دادا فلاں تھے، وہ اتنے پہنچے ہوئے تھے، نہیں ہے، ہر ایک کو عمل کی ضرورت رہتی ہے، تو جس نے ایمان اور عمل صالح کو پکڑا وہی کامیاب ہوا۔ اب یہاں دھیان دیں تو آخر میں یہ پھر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے عقیدے کو درست رکھو، اپنے عمل کو درست رکھو، دونوں پر توجہ دو، تبھی تمہارے اعمال قبول ہوں گے اور تم ان کی جزا کو پاؤ گے۔ بہت شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کے کہ یہ پہلا پارہ آج ہمارا ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں دوسرے پارے سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی لطافت ہے، جو اللہ کی اشارے ہیں، ہم ان کو بھی سمجھ سکیں اور قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔